حقوق کے والے سے آج بات کریں، کیا کچھ آ جاتا ہے بیگمات کے حقوق میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعاشرہن بالمعروف، وقال اللہ تعالی مقاما آخرہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وعاشرن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے زندگی گزارو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ فضیلت دی ہے، پھر لا آف پوزیشن لگا، وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، اور جب مال خرچ کرنے کی بتایا تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارا کوئی فضل نہیں بلکہ اللہ نے تم پر کرم کیا کہ تمہیں مال خرچ کرنے والا۔ بنیادی طور پہ تین حقوق شریعت مطہرہ دیتی ہے، نان، نفقہ، سکنا۔ نان، نفقہ، سکنا، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جب جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام، حضور فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی حق اللہ تعالیٰ مرد پہ یہ کرتا ہے کہ آج سے تم نے جس کو اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، تم اس کے کھانے کے ذمہ دار ہو، تم اس کے کپڑے کے ذمہ دار ہو، اور تم اس کے رہائش کے ذمہ دار ہو، اور تمہیں کتنے اچھے اور آسان طریقے سے ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے، بائیں پسلی جو ہے وہ دل کے قریب ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کو اس طرح رکھو کہ وہ دل کے قریب ہو۔ نبی علیہ السلام کا انداز ازواج سے کیسا ہوتا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے انداز کیسا ہوتا تھا؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں پورے گھر دن کی تھکاوٹ مجھے ہوتی تھی، مگر دق الباب، میں پوچھتی من، آواز آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اتنا پیارا ہوتا تھا کہ سنتے ہی ذہن فریش ہو جاتا، مگر جب چہرہ یعنی پردہ ہٹتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آتا تھا، مسکراتے ہوئے چہرہ حضور گھر میں داخل کرتے تھے، اس چہرے کو دیکھ کے آپ فرماتی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ سب سے بہترین انداز، پیار، محبت، شفقت، بلکہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے جو ہے وہ کچھ کھانا بنایا؟ تو میں ابھی تو نہیں بنایا، اور میں اچھا ایک کام کرو، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم روٹیاں بنا لو۔ نبی علیہ السلام کا یہ انداز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج مسئلہ یہ کہ ہم نبی علیہ السلام اور ازواج مطہرات کا جو آپس میں تعلق تھا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک مردوں کے میں بھائیوں ایک مشورہ دوں گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو خرابیاں آتی ہیں سب سے زیادہ جو رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، جب مرد عورت کی برائیاں اپنے گھر والوں سے کرتا ہے اور عورت مرد کی برائیاں اپنے گھر والوں سے کرتا ہے۔ قرآن ایک چھوٹی سی بات، اور یہ تو بہت اب کامن ہو گیا ہے، ایک فون آ گیا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کی جو بات ہے نا، اگر وہ بیڈ روم میں رہی کبھی نفرت ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا آدمی، جو جھگڑے جتنے ہمیشہ ہوتے ہیں وہ تیسرا آدمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب مرد یہ کہے کہ آپ میرے گھر والوں کو عزت نہیں دے رہی، عورت کہے کہ آپ گھر والوں کو عزت دے رہی، آپس میں دوسرے کو عزت دے نہیں رہے، احترام اور اعتماد کا رشتہ ہونا، وہ رشتے جڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ احترام اور اعتماد کا۔ اچھا ہمارے جواد بھائی، یہ ہماری کچھ بہنیں بہت زیادہ شکایت بھی کرتی ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بتاتے ہیں کہ جیسے جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بات میاں کی طرف سے کی جاتی ہے اور اس کو سکھائی بھی جاتی ہے کہ تم ابھی سے جا کے اس پہ اپنا روب جما دو اور اس کو بتاؤ کہ تم نے میری ماں کی ایسے بات مانی، تم نے میری بہن کی ایسے بات مانی ہے۔ یہ تمام تر باتیں تو کر دی جاتی ہے، لیکن وہ جو حق مہر والی بات، کیونکہ جیسے نکاح ہوتا ہے تو اس میں حق مہر بہت سے ایسے جوڑے ہیں جنہوں نے حق مہر ہی ادا نہیں کیا، وہ تو یہ بھی کتنا ضروری ہے، یہ بھی بیوی کے فرائض میں کتنا آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اہلیہم ویحنون علیہم ولا یظلمونہم۔ پیغمبر فرمایا میری امت کے بہترین مرد وہ نہیں ہے جو نماز کی پابندی کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتیات سے متعلق عبادت ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پیغمبر فرمایا میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں پر زیادتی نہیں کرتے،
وَيَحِنُّونَ عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، درد جیسے ہمدردی کا معاملہ رکھتے ہیں، وَلَا يُظْلِمُونَهُمْ اور ان پر ظلم نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے آپ کی فیملی میں آپ کی شریک حیات سے زیادہ آپ کی انٹینشن اور آپ کی جو کیئرنگ کی محتاج کون ہے؟ وہ کس کے آسرے پر دوسرا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آئی؟ کبھی آپ سوچیں نا، میں اس کو اس سے بھی دیکھتا ہوں کہ وہ صرف آپ کے لیے یہاں پر اپنے ماں کو چھوڑ کر آئی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی بہن جن کے ساتھ بچپن گزرا، اپنا ایک پورا ماحول چھوڑ کر ایک نئے ماحول میں آ رہی ہے۔ وہاں سے نئے رشتے ملیں گے، نیا گھر ملے گا، نیا کلچر، ماحول، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا، کچھ اس کو وقت دینا چاہیے۔ آپ نے پوچھا حق مہر کے حوالے سے، دیکھیے یہاں تو جب پہلے ہی اسٹیج پر آپ حق تلفی کر جائیں، حق مہر واجب ہے، واجب ایسا واجب ہے کہ نہیں دیا تو گویا آپ نے نکاح کیا ہی نہیں ہے، آپ ایک گناہ کی طرف گئے، نکاح کے نام پر نعوذ باللہ کچھ اور کر رہے ہیں آپ، روایات میں سخت الفاظ ہیں۔ چنانچہ حق مہر ہمارے ایک فیشن بن گیا ہے، ایڈ ڈیمانڈ، اندک طلب۔ اچھا لڑکی کو بھی اتنا نہیں پتا، مجھے اچھی طرح سے پچھلے برس ہم بات کر چکے ہیں، خود اس کو نہیں پتا کہ میرا حق، میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو مہر کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق جیسے نکاح کہا جاتا ہے حوالے کر رہی ہوں، اس سے پتہ ہی نہیں۔ ان سے یہ پوچھا آپ کا مہر اندک طلب ہے یا معجل ہے یا معجل، وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یا پوچھیں نہیں کہ کیا ہے، میرے کالم میں کیا لکھا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اس کا حق مہر آپ پہلی فرصت اسے دے دیں۔ بعض متدین افراد کو ہم نے سنا ہے کہ وہ رخصتی کے بعد پہلی شب ہی اپنے زوجہ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے پڑھا ہے 14,000 مہر تھا، اس نے کہا مہر ہم دے چکے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے مہر معاف کرنا، لڑکی خود کہتے ہیں میری چیزیں میں نے معاف کر دی، ایک ہوتا ہے معاف کروانا۔ اور سننے والے یاد رکھیں آپ، یہ مہر اگر آپ کے والد نے نہیں دیا تھا اور وہ مر گئے تو یہ آپ کے باپ پر قرضہ ہے۔ اب یا تو آپ کی اماں جان خود معاف کریں، اور اگر وہ مطالبہ کریں مجھے میرا مہر چاہیے تو اولاد پہ وہ واجب ہے تو لوٹانا، کیونکہ مرنے والے پر یہ حق مہر قرض ہے، ہم اسے قرضہ سمجھتے نہیں۔ ہم قرضوں سے سمجھتے ہیں جو دروازہ پیٹ کے آ کے بجا کر کوئی شاؤٹنگ کرے دروازے پر تو ہم سمجھتے ہیں یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے، یہ خاموش قرضہ ہے، جب آپ کو اس نے دے دیا وہ آپ سے مانگی نہیں رہی۔ چنانچہ یہ کرنا چاہیے۔ اور عاشرہن بالمعروف تو بہت بڑا پیغام ہے، معروف کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ معروف میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی گھر آنے سے پہلے آج افطار کے لیے کچھ چاٹ وغیرہ خود باہر سے لے جائیں، یہ معروف ہے۔ آج افطار کہیں باہر آپ ڈنر کروا دیں، یہ معروف ہے۔ یہ معروف نہیں ہے کہ وہ سارا کام آپ کا کرے جائے، آپ اس کا کام نہ کریں۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس کو بیلنس لے کر چلیں تو اس کی خوبصورتی اور واضح ہوتی جائے گی۔ صحیح۔ عائشہ مجھے بتائیں کہ جب ہم نکاح نامہ جب ہم اس کو ہی سائن کر رہے تھے تو اس میں نکاح نامے سے ایسی کتنے حقوق ہیں جو کہ بیویوں کو ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جو نکاح ہے نا، نکاح نامے کو آپ رہنے دیں، بلکہ ہم صرف نکاح، لفظ نکاح پر آپ بات کریں نا تو اس پہ ہی اتنے حقوق آپ کو مل جاتے ہیں۔ نکاح نامے میں تو وہ شرائط موجود ہی نہیں ہیں جو شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری شرطیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ آپ استعمال کریں گے مہر، ٹھیک ہے؟ مہر کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا گیا نحلہ۔ نحلہ کے معنی ہیں خوشی کے ساتھ دینا۔ اب ہم مہر بھی دے رہے تھے، ہے مہر دینا پڑے گا، اتنا اتنا مہر لکھوا لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہر دینا خدا نے لازم کیا ہے، اس کو خوشی کے ساتھ دینا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں خوشی کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں نکاح نامے کی، تو نکاح کے وقت سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت اس مرد کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی پسندیدگی کا خیال رکھا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پریشر میں بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اماں نے طے کر دیا یا ابا نے طے کر دیا، یہیں پر کرنا پڑے گا۔ تو جو ماں باپ اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ بچے نے بھی آپ کو بتایا کہ بھائی مجھے تایا کی بیٹی پسند ہے، ہم تو کریں گے ہی نہیں کیونکہ وہ تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ کلیئر لفظ حدیث میں لکھے ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں، تمہیں اگر کوئی عورت پسندیدہ ہے تو پسندیدہ عورت سے شادی کرنی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ تایا کی بیٹی لے کر تو آ جاتے ہیں، اور پھر جو ان کی نہیں بنتی ہے اور جو معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں، تو کیا چیزیں ہیں کہ کہیں پر بھی بچے کو پریشرائز نہ کریں کہ تمہیں تایا کی بیٹی سے ہی کرنا ہے یا تایا کی بیٹی سے نہیں کرنا ہے۔ یہ نکاح کی شرائط میں سے اولین ترین شرائط ہے۔ پھر اس کا مہر باندھا جائے اور اس کے مہر کو اسے ادا کیا جائے۔ اچھا اب ایک چیز یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، مہر میں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ معاف کروا لینا، ٹھیک ہے؟ ایک کہنا کہ معاف کر دیا، معاف کر دینے میں بھی حکم یہ ہے کہ آپ وہ چیز جیسے وراثت کی کوئی چیز آپ دوسرے کو دیں، اب وہ اگر آپ کو تحفتاً دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جس کے پاس مال آ جائے وہ واپس نہیں کرتا ہے۔ تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ خلاف مزاج ہے
شرع ہے اور خلاف قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مردوں کو پابند کیا، الرجال قوامون علی النساء، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں سرپرست بنایا ہے۔ کچھ علماء فضیلت کا معنی سرپرست کرتے ہیں، کچھ علماء اس کا معنی قوام کرتے ہیں، اور قوام میں یہ ہوتا ہے اس سرپرستی میں شیلٹر، یعنی یہ مرد وہ ہے جو عورت کو شیلٹر دینے والا ہے۔ اب وہ شخص جو عورت کی سرپرستی نہیں کرتا، شیلٹر نہیں دیتا، اس پہ نانفع خرچ نہیں کرتا، تو وہ قرآن کے احکام کے خلاف جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ان گھروں میں رحمت اس لیے نہیں ہوتی، برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے وہ مرد حضرات کے جو عورتوں کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہ کیا فوقیت کے حامل یہ مرد وہ ہیں؟ نہیں ہے اس طرح قرآن مجید انہوں نے اپنا جو عہدہ تھا وہ خود توڑ دیا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ایک آیت اور میں پڑھ دوں، غالباً آیت نمبر 32 یا 33 ہے سورہ نساء کی، کہ مرد جو کماتے ہیں مردوں کے لیے حصہ، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو عورتیں کماتی ہیں وہ، اور حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی کے ساتھ ارننگ کر رہی ہے، مال تجارت کر رہی ہے، اما خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پہ چلتے ہوئے، تو مرد اس سے پیسے مانگ نہیں سکتا، مرد اس سے پیسے لے نہیں سکتا، بلکہ اس کا اپنا حق ہے۔ ہاں مرد کو حکم یہ دیا کہ تم اس کے نان نفقے سکنے کا ہر ایک کے ذمہ دار بنو گے، کہ اگر وہ بہت سٹرونگ عورت بھی ہے جی تو یہ بندے نہیں مانگ نہیں سکتا، اگر مانگے گا تو خلاف شرع ہے۔ بیوی اپنی طرف سے عطا کر دے تو یہ محبت خلوص ہے، یعنی ہر طریقے سے آپ یہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پورے قرآن کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، مگر قرآن میں سورہ نساء ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طریقے سے اللہ نے عورت کو یعنی کہ حفاظت کا رکھا ہے، محافظت رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، جو تمہارے گھر میں اللہ کی باندھی ان کے حقوق سے ہوائے ڈرنا۔ حضور نے فرمایا خیرکم 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 لآلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ بہترین یہ رکھا کہ اگر گھر والی راضی، بہن اگر آپ سے آپ کی وائف راضی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق آپ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین آخری خطبے میں بھی رسول پاک نے بیگمات کے حقوق کو ملوز خاطر رکھا اور اس پہ بات بھی کی۔ مجھے جواب بھی یہ بتائے گا، بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میاں ہیں وہ باہر کمانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اور جو بیگمات ہوتی ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بہت ساری ہم نے اتنے شوز کیے ہیں، اس میں بیگمات ہی کہتی ہیں کہ ہمارا میاں جو بھی کماتا ہے ہمیں اس میں سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی عمر میں ہی میاں کی ڈیتھ ہو جائے تو اس بیوی کو اس میاں کی جائیداد اور جس نے اسے جوڑا ہوتا ہے اس سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک فرمان ہے پیغمبر اکرم کا، آپ نے فرمایا من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا، جب تم کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لے کر گھر آؤ، فرمایا فل یکرمھا، تو تمہیں چاہیے اس کا اکرام کرو۔ دیکھیے عزت، اکرام، رسپیکٹ، ڈگنیٹی، یہ جو چیزیں نا یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی آپ کو حق نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کو آپ دھکا دے دیں، ذلیل کریں، اس پہ شاؤٹنگ کریں۔ عام انسانوں کے لیے جس کو آپ نکاح کی صورت میں گھر لا رہے ہیں اس کا تو اکرام بدرجہ اولا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اوصانی جبرائیل علیہ السلام بالمرأۃ، حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں اتنی بار بار باتیں کہیں آ کر، اتنی بار بار ان کے حوالے سے، ان کی تحفظ کے حوالے سے باتیں بتائیں، حتیٰ ظننت انہ لا ينبغی طلاقها الا من فاحشۃ مبینہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگنے لگا عورت کو طلاق دے ہی نہیں سکتے کسی صورت میں سوائے اس کے کہ عورت کسی کھلی برائی میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی اتنے زیادہ عورت کے حوالے سے حقوق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو آ کے اللہ کی طرف سے ارشاد فرمائے کہ عورت کا یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے۔ دیکھیے قوامون جو مفتی صاحب نے بات کی نا، بہت بڑا لفظ ہے، مرد اس پہ تو بڑا اتراتے ہیں کہ ہم قوامون ہیں، آگے آیت نے جا کر بتا دیا بما انفقوا من اموالہم، جب تک خرچ کر رہے ہیں جب تک آپ کو یہ حق ہے، جب آپ خرچ ہی نہیں کر رہے آپ نے بالکل ہی یعنی سب پہ خرچ کرنا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کریں، آپ نے دیگر رشتہ داروں پر، اپنے بھائی بہنوں پر، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو لے کر آئیں وہاں سے۔ اسی طریقے سے آپ نے سوال کیا ایک بہت کڑوا سچ معاشرے کا، اور کہیں تو کلیجہ منہ کو آئے، نہ کہیں تو آنکھوں میں چبھن ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ کسی گھر میں بیٹا مرا، وہ تو ایسے ہو گئی جیسے اس کو لائے نہیں تھے، اب وہی جو چاند جیسی لگتی تھی اب وہ آپ کو زہر لگ رہی ہے مثال کے طور پہ، یا جناب وہ اب آپ کو مال کھانے والی لگ رہی ہے، تو نے ہمیں دیا کیا، تو ہمارے بیٹے کو کھا گئی، الفاظ سنے اپنے کانوں سے میں نے، تو منحوس ہے۔ جب آپ لائی تھی نعوذ باللہ، یہ ہم کس کا کلچر لے رہے ہیں؟ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے۔ موت اور زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اگر بہو مر جاتی تو آپ کا بیٹا منحوس ہے آپ کہیں گے؟
یہ کیا باتیں؟ چنانچہ اس کے حق میں سے جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دیں. یہاں اگر اس کی چھوٹی بیٹی بیٹا ہے تو اس کو کیا نکال دیا کہ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ. بہت بڑا المیہ ہے جہاں شریعت اپنے طور پہ اس کے حقوق بیان کرتی ہے. اداروں کو چاہیے انفورس کروائیں اور ان قوانین کو لاگو کریں، ورنہ اس طرح گھر پامال ہو رہے ہیں. آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دیں گے یہاں پر؟ بہت اسٹرانگ بات آپ نے کی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جی، سعدیہ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعدیہ، کیا پوچھنا چاہیں گی میری بہن؟ جی میری نا بھابھی ہے تو وہ بڑا تنگ وغیرہ کرتی ہے، تو میرے بھائی نے نا میری بھابھی کو 2 طلاقیں دے دی ہیں. اچھا. تو 2 طلاقیں دے دی ہیں، تو جب تیسری طلاق دینے لگتا ہے تو وہ تیسری طلاق ہوتی نہیں ہے. یعنی کہ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میرے بھائی نے 2 طلاقیں دے دی ہیں، تیسری طلاق نہیں ہوتی. تو وہ ایسا کوئی کالا علم وغیرہ کوئی جادو وغیرہ کر دیتی ہے، تو اس کے لیے آپ مجھے کچھ بتا دیں. ان سے پوچھیں ہر بار 2 طلاق دیتے ہیں، ہر بار 2 طلاق دیتے ہیں؟ اب وہ ہر بار 2 طلاقیں دیتے ہیں؟ جی ہو گئی ساری طلاق. میں اچھا آپ سعدیہ میری بہن، میں سارے ویسے علماء سے یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بھابھی اپنا گھر بچانے کے لیے کالا جادو کر رہی ہے کہ ان کا بھائی ان کو طلاق نہیں دے سکتا؟ نہیں وہ کالا جادو وغیرہ کرتی ہے، یعنی کہ وہ میرے بھائی کو مارتی بھی ہے، گلیوں میں تماشے بھی لگاتی ہے، وہ سارا کچھ کرتی ہے. اچھا چلیں، آپ کے بھائی ویسے آپ کے پاس ہے اس وقت؟ نہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں. وہ کام پہ گیا ہے. کس بات پہ مارتی ہیں؟ اچھا باقی کس بات پہ مارتی ہیں ویسے سعدیہ؟ وہ ویسے ہی مار دیتی ہے، یعنی کہ وہ نا کالا علم وغیرہ کرتی ہے، جیسے جن وغیرہ کچھ بھی آ جاتا ہے نا تو اس سے کرتی ہے. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حکم تو یہی ہے کہ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 کے بعد ضروری نہیں 3 اکٹھی دی جائیں. 2 کے بعد اگر 1 دے دی کسی بھی وقت تو طلاق تو ہو جائے گی. اب یہ جو کہہ رہی ہیں 2 طلاق دیں پھر 2 طلاق دیں تو طلاق تو ہو گئی، وہ تیسری پہ ہی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب تو وہ ان کی بیوی تو ہے ہی نہیں. اور جہاں تک انہوں نے یہ بات کی نا کہ وہ مارتی ہیں پیٹتی ہیں، تو کیا ایک میرا تمام لوگوں سے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب بہو آپ کے گھر میں آئی تھی تو آپ کس طرح، اس کی ذہنی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ صحیح تھی. آپ کے ہاں آ کر وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہے، آپ کے ہاں آ کر اس کو جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاں آ کر وہ جادوگرنی بن جاتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ذہن پر آپ نے اس کے دباؤ ڈالا ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو اتنا نفسیاتی طور پہ پریشان کر دیا ہے، اتنا مسائل میں اسے گھیر کے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی میں ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اگر وہ اس طرح کی کنڈیشن میں تھی تو یہ ضروری تھا کہ اس کے شوہر اس کا علاج کراتے. ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں بابے کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ وہ جنات اتاریں گے، اور پھر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم پٹواتے بھی ہیں پیروں سے خواتین کو. ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہیں اور نہیں. ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز. اچھا لیکن مجھے ایک بات صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ان کے بھائی کی ڈیورس کا مسئلہ ایسا لگ رہا ہے ان کے پورے کلیکٹیو گھر کا مسئلہ، جیسے وہ ان کی نند کال کر کے کہہ رہی ہیں. تو ایک شریعت کے اصولیات دیکھیے بہنیں، خوش رہیں آباد رہیں، اچھی بات ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریم باحسان، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. الطلاق مرتان، جب تم نے 2 طلاقیں دی تھیں تو چاہو رکھو یا چھوڑ دو. جب ابتدائی 2 طلاقیں دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اور جب تم نے 3 طلاقیں دے دی اب عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. صحیح ہے. احناف کے نزدیک یہ کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، یہ احسن نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے. اہل حدیث یا اہل تشیع نزدیک کہ ایک طہور میں دیں گے. لیکن بات یہ ہو رہی کہ 2 طلاق، اب 2 طلاقیں بار 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 دے دیا ہے تو سب کے نزدیک ہو جائے گی. یہ دیکھیں سب سے بڑا المیہ کیا ہے بہن، آپ کے توسط سے ایک میسیج دینا چاہوں گا. خدا کا واسطہ پہلے طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو علماء کے پاس جائیں، ان سے مشورہ طلب کریں کہ ہماری ہو سکتا ہے مرد کی کوتاہی ہو، عورت کی نہ ہو، وہ بات نہیں سمجھ رہا ہو سکتا ہے عورت کی کوتاہی ہو تو مرد کوئی عالم جو ہے کوئی نہ کوئی اسے بیچ کا راستہ بتا دے گا اور گھر بچانے کی بات کریں گے. صحیح. اچھا ایک اور سوال میں آپ تینوں علماء سے پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جب لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا جی لڑکی ہو وہ آتے ساتھ ہی گھر گرہستی سنبھالے اور ساس سسر کی خدمت کرے. وہ کہتے ہیں ہم ایسی لڑکی چاہتے ہیں، جیسے بہت سارے لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری ماں بیمار ہے تو جو بیوی آئے وہ میری ماں کی خدمت کرے. فرض ہے بیوی پہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا؟ حضرت علی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جناب علی کا نکاح ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ بنت اسد سے جو گفتگو چل رہی ہے نا وہ کیا ہے پتہ ہے؟
اماں ایک کام کرتے ہیں, باہر سے جتنا بھی سامان ہے وہ میں لے کر آؤں گا اور فاطمہ کے ساتھ آپ کام میں ہاتھ بٹا دیجیے گا. یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. ہمارے ہاں بالکل نظام الٹا ہے. وہ جو آپ بہو کو لے کر آ رہے ہیں نا, وہ بہو جو ہے وہ پلس دھوبن ہے, پلس وہ گھر کی ماسی ہے, پلس وہ باورچن ہے, مطلب سارے کام آپ نے ان کے, اور وہ گھر میں دیوروں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس نے نندوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. شریعت مطہرہ نے اسے مقید نہیں کیا ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر. ہاں اخلاقی طور پر اگر وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اس پر بہت اجر ہے, ثواب ملے گا اسے. اور اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے شوہر سے متعلق ہے, اگر ان کی خدمت کرتی ہے تو اجر ہے. نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں خدمت کرنی ہے. شریعت مطہرہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے.